السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ آج ادے گیری بلال مسجد کے بالکل برابر میں حضرت بلال کمیٹی کی جانب سے ہر سال جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث اعظم کا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، اور یہاں کے نوجوان ماشاءاللہ کافی سالوں سے کئی عرصے سے یہ جلسہ مناتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضرت بلال کمیٹی کے تمام احباب کا ہم علماء اہل سنت سنی جمعیت علماء کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر سال مجھ ناچیز کو، مولانا فاروق صاحب کو، مولانا عمران سلطانی صاحب کو، دیگر علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں۔ اس سال الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت بلال کمیٹی کی جانب سے بلال مسجد کے پاس حضرت علامہ و مولانا مفتی فہیم الدین صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کو دعوت دی گئی۔ آپ کے پرمغز خطاب سے یہاں کے احباب محظوظ ہوئے۔ میں حضرت کا بھی استقبال کرتا ہوں اور پوری کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور عید میلاد النبی اور جشن غوث اعظم کے اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان میں امن و امان کا ماحول عطا فرمائے، شانتی کا ماحول عطا فرمائے، حوادثات سے پورے ہندوستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے تمام احباب کے دلوں میں اللہ محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے احتجاج اور مظاہرے جاری رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مذاہب والے ہیں یہاں پر اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا جب فضل و کرم اور احسان ہوتا ہے تو بندے اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ و رسول کے فضل و کرم سے یہ جمعے کی رات ہے، اور ماشاءاللہ جمعے کی رات میں، جمعے کے دن میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے حضرت بلال کمیٹی کی، یہاں کے لوگوں کی، جو میسور میں بلال مسجد کے قریب اس جگہ پر یہ اہتمام کیا گیا۔ مولا تبارک و تعالی یہاں کے رہنے والوں کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے، مذہب اسلام نفرت اور بغض و عداوت کو نہیں پھیلاتا، بلکہ مذہب اسلام محبت، الفت اور پیار کا پیغام دیتا ہے۔ یہاں تک کہ انگریزوں نے اس پر ریسرچ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں 5 لفظ ہیں، ISLAM۔ اس کی تشریح وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ I اسٹینڈ فار آئی، S اسٹینڈ فار شیل، L اسٹینڈ فار لو، A اسٹینڈ فار آل، M اسٹینڈ فار مین کائنڈ۔ مطلب اس کو اگر آپ ترتیب دیں گے، مجموعہ بنائیں گے، تو اس کا مجموعہ ترتیب دینے پر بنتا ہے I shall love all mankind، کہ میں ساری انسانیت سے محبت کروں گا۔ تو مذہب اسلام کا پیغام ہی یہ ہے کہ ساری انسانیت سے محبت کرنا ہے۔ ہمارا مذہب ریلیجن آف پیس، ہماری جنت پیلیس آف پیس، ہمارا کعبہ ہاؤس آف پیس، ہمارا قرآن بک آف پیس، اور ہمارا نبی پروفٹ آف پیس۔ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، پیس بی اپان یو، جواب میں دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، پیس بی اپان یو ٹو۔ تو ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم امن و شانتی کے ساتھ ہندوستان میں یا جہاں کہیں بھی رہنا چاہتے ہیں تو امن و شانتی کے ساتھ ہی جاتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ہم اگر اور جگہ بھی گئے تو یہی کہیں گے I must strive to reform myself and people of the entire world، کہ ہم خود کو بھی امن میں رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھی بات بتانا چاہتے ہیں، اور اچھی بات کی جانب لا کر کے بری باتوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور آج جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوسرے نظریے سے نہ دیکھ کر کے ہم ہندوستان کے وفادار ہیں الحمدللہ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو گے ہم ہی نکلیں گے۔ ہم اتنے وفادار ہیں ہندوستان کے کہ دیکھیں کہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں تب بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، جب انتقال کرتے ہیں زمین میں جاتے ہیں پھر بھی ہندوستان میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارے دیش سے ہماری وفاداری ہے کہ ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو گے ہم ہی نکلیں گے۔ ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہوتا، اور جو آتنکوادی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہ بات سارے لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پورے ہندوستان والوں کے لیے پیغام، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم امن و شانتی والے نبی کے ماننے والے ہیں۔ امن و شانتی کے ساتھ ہی پوری دنیا میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محبت سے رہو، الفت سے رہو، جو چاہو دلوں پر حکومت کرو۔ یہ حکومت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو چاہو دلوں پر حکومت کرو تو محبت 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 کرو۔ اگر دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو محبت کرو،
नफरत से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, मोहब्बत से सब तुम्हारे हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ मौला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी कम्युनिटीज़ यहाँ पर हैं या जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, अल्लाह सबको मिलजुल कर रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए और हमें एक दूसरे के हक़ के लिए आवाज़ उठाने और गलत जो एक्ट हो रहे हैं मौला उनको ख़त्म करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन जज्बा अता फरमाए और हुकूमत को भी इस बात की अक्ल अता फरमाए और उनको भी इस पर गौर व फिक्र करने और अच्छे कानून नाफिज हिंदुस्तान में करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की अमली तफसीर है हुजूर गौसे आज़म। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये अल्लाह ने फरमाया। 470 हिजरी में पैदा होने वाली शख्सियत आज 1000 साल होने वाले हैं, लेकिन आपके इस मोहल्ले में उनका जिक्र पाक हो रहा है। सुभान अल्लाह। 470 हिजरी में पैदा हुए, 561 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। आप गौर करें, 1000 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया हुजूर गौसे आजम का जश्न मना के और 11वीं मना के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं हम लोग और ये बता रहे हैं कि हमारे गौसे आजम वो शख्सियत है और हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि या गौसे आजम, हम पे जो आपका साया है उस पर हम फख्र करते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि पार बेड़े को लगा देते हैं। गौसे आजम डूबती नाव तेरा देते हैं। गौसे आजम चोर चोरी करे अब दाल का रुतबा पाए, शान बंदों की बढ़ा देते हैं। गौसे आजम शान बढ़ाई, अल्लाहु अकबर। आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आएगी, लेकिन जब बात ज़हन में आ रही है तो मैं बताऊंगा आपको, और ये बात आपको याद भी रखनी है। एक मर्तबा एक शख्स जो हुजूर गौसे आज़म से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा एहतराम करता था, जैसे यहाँ के नौजवानों ने, आप सब ने मिलके, पूरे मोहल्ले वालों ने आज हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत में एहतमाम किया। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने, अदीब भाई ने और आबिद भाई ने और इनके साथ जो हजरात हैं और जितने भी हजरात हैं सबके नाम आएंगे मेरे सामने, सबके नाम लूंगा। आप ये ना सोचिए 2-4 के नाम लिए, जितने भी यहाँ पे हैं मुबारक हैं आप सब, ठीक है। अल्लाह जानता है, मैं अगर सबके नाम भी नहीं जानता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरे फज़ल व करम से कुरान मुक़द्दस की मुबारक आयतों की तिलावत की गई, नात मनक़बतें हुई, दर्स वाज़ो बयान हुए। यहाँ हज़रत बिलाल कमेटी के ज़ेर एहतिमाम और मोहल्ले वालों ने मिलजुल करके तबरुक वगैरह का एहतिमाम किया। महफिल में बैठे जहाँ कहीं से भी दामे थे। जनाब अनवर साहब, जनाब गफूर हजरत की गुलपोशी और शालपोशी जब जरा हजरत मौलाना क्या बोल रही नहीं कर को नको जो फोटो सबके अज्ञान के हजरत फोटो नको। हजरत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब रहमत बरकातहू से गुजारिश है कि हजरत अब्दुल सलाम गुलपोशी और शालपोशी फरमाएं और हजरत हजरत मौलाना फारूक साहब खिदमत में और हजरत मौलाना इकराम रजा सुल्तानी साहब की खिदमत में और मोहम्मद कलीम साहब की खिदमत में हजरत की तरीफ और हमारे कमेटी के जो हमारे दोस्त अफजल की गुलपोशी फरमाई।